خینس نے ماروا کو درد بھری آواز میں پکارا۔ ماروا، کیا مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تم میری روح ہو خینس، اور کوئی بھی جاندار اپنی روح سے نفرت نہیں کر سکتا۔ پھر اتنا طویل عرصہ تم مجھ سے کیوں چھپی رہی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا۔ میں تمہاری ہی تلاش میں شومان، صفانیان، ترمز، بلخ، بخارا، کش، سمرقند، حتیٰ کہ خوارزم بھی گیا۔ وہاں مجھے تمہاری نانی بھی ملی تھی۔ چونک کر ماروا نے سر اوپر اٹھایا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ تمہارے تباہ شدہ محل کے اوپر جھونپڑی بنا کر رہ رہی تھی اور تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی کراتیس قتل ہو چکی ہے اور ماروا کہیں کھو گئی ہے، تو وہ یہ غم برداشت نہ کر سکی اور وہیں بیٹھی بیٹھی ختم ہو گئی۔ میں نے اس ٹیلے کے اوپر ہی اسے دفن کر دیا تھا۔ ماروا سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ خینس کی آواز پھر سنائی دی۔ کیا اب تم میرے ساتھ چلو گی یا وہیں لوٹ جاؤ گی جہاں سے آئی ہو؟ ماروا نے آنسو پہنچتے ہوئے ہچکیوں میں کہا، میں ازل سے ہی تمہاری ہوں، طاقت کے دیوتا۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کروں گی۔ تمہاری جدائی میں جو عرصہ میں نے گزارا ہے وہ میری زندگی کا سب سے تلخ حصہ ہے۔ اگر یہ بات تھی تو مجھ سے چھپی کیوں رہی؟ مجھے ڈر تھا کہیں ٹانگ کٹ جانے کے بعد تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ میں زندگی میں ہر دکھ اور غم برداشت کر سکتی ہوں، مگر تمہاری نفرت میری برداشت سے باہر ہے۔ خینس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھا، پہلے بیساکھی لے کر اپنے بازو میں ڈالی، پھر ماروا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ خینس اسے اٹھائے ہوئے قبرستان سے باہر آیا۔ پہلے ماروا کو گھوڑے پر بٹھایا، پھر خود بھی اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور سہارے کے طور پر اپنا ایک بازو اس کے گرد لپیٹ لیا۔ دوبارہ وہ نصف شہر میں آیا اور ارمن کی سرائے میں داخل ہوا۔ ارمن صحن میں کھڑا تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ اور مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد ارمن نے ماروا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ خینس پہلے خود گھوڑے سے اترا، پھر ماروا کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے وہ ارمن کے کمرے میں آیا اور مسرت انگیز لہجے میں اس سے کہا، بوڑھے ارمن، ہم دونوں کے لیے کھانا لاؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ارمن نے اپنے ملازم کو کھانا لانے کے لیے آواز دی اور پھر ماروا سے کہا، جب تم قبرستان میں گئی تو خینس کیا کر رہا تھا؟ ماروا اب شرمانے لگی تھی۔ سو رہا تھا۔ ارمن نے تعجب کا اظہار کیا۔ خینس نے خود ہی جواب دیا، ہاں میں سو رہا تھا بوڑھے ارمن۔ ماروا کے مل جانے کی امید میں بے حد مطمئن تھا۔ جب سے یہ مجھ سے جدا ہوئی تھی میں نے پہلی بار اس قدر سکون و آرام سے نیند کی ہے، ورنہ اس کی تلاش میں دن رات دھکے کھاتا رہتا۔ کیا ماروا نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ اتنا عرصہ کہاں رہی؟ نہیں بتایا۔ یہ یہیں میری سرائے میں میرے کمرے سے مولکہ کمرے میں رہی، اور جب کبھی تم یہاں پر آتے تھے یہ بڑی بیتابی سے تمہاری گفتگو سنا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی۔ میرے سامنے کیوں نہ آتی تھی؟ ڈرتی تھی کہ ٹانگ کٹ جانے کے بعد تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ اور تم نے بھی بوڑھے ارمن مجھے بتایا نہیں کہ ماروا یہیں ٹھہری ہوئی ہے۔ ماروا نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ نہ کہوں۔ پھر بولو، میں کس طرح وعدہ خلافی کر سکتا تھا؟ ملازم کھانا لے کر آ گئے۔ خینس اور ماروا خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ خینس اور ماروا دونوں سرائے سے نکلے۔ خینس نے ماروا کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا اور ایک ہاتھ سے اسے تھام لیا، اور اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اپنی بستی فربار کی طرف ڈال دیا۔ ماروا نے پریشان ہو کر پوچھا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اپنی بستی۔ وہاں ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ابھی انتقام لینا باقی ہے۔ ماروا اس سے لپٹ گئی۔ میں اب تمہیں لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنے دوں گی۔ ساری بستی تمہاری دشمن ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ اپنے گھوڑے کا رخ موڑو اور دونوں مل کر سردار ارطبون کے کاروان کو تلاش کریں۔
میں، تم اور کتونا تینوں اب اکٹھے زندگی بسر کریں گے۔ میں اس جدوجہد کی زندگی سے تھک گئی ہوں۔ خینس، مجھے آرام و سکون چاہیے۔ خینس اس کا چہرہ سہلانے لگا۔ تم فکر نہ کرو، بستی میں اب میرے حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سردار حریم میرے ساتھ ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سردار وکی کے ساتھ فیصلہ کن بات کریں۔ ماروا اور سختی کے ساتھ اس سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے خینس، کہیں ہم سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ اس وہم کو دل سے نکال دو، اب حالات پہلے سے نہیں۔ خراسان کے والی اور اس کے بھائی حبیب کو میں نے دریائے فرات کے کنارے جنگ عقرہ میں ختم کر دیا ہے۔ اب سردار وکی انشاءاللہ اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار پائے گا۔ میں نے اس سے اور اس کے چند ساتھیوں سے قتیبہ بن مسلم کے قتل کا انتقام لینا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سردار ارتبون کے قبیلے میں چلے جائیں گے اور وہاں ہم کتونا کے ساتھ امن اور سکون میں رہیں گے۔ ماروا مان گئی۔ جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لگاتار بڑی تیزی سے سفر کرنے کے بعد جب وہ بزدہ شہر کے باہر ایک ایسے دوراہے پر آئے جہاں سے ایک راستہ خینس کی بستی فربار کو جاتا تھا اور دوسرا دریائے جیہون کے کنارے مچھیروں کی بستیوں کی طرف، تو ماروا نے بڑے پیار سے خینس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا، یہاں ذرا رک جاؤ خینس۔ خینس نے گھوڑا روک لیا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ خینس نے زین سے بندھا ہوا مشکیزہ کھولا اور اسے پانی پلانے کے بعد پوچھا، اب چلیں؟ نہیں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو پھر کہو، رکتی کیوں ہو؟ میری جب ٹانگ کٹی تھی اور میں اپنے گھوڑے پر بے ہوش پڑی تھی تو گھوڑا دریائے جیہون پر پانی پینے لگا۔ وہاں ایک بوڑھے ماہی گیر نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور حکیم سے میرا علاج کراتا رہا، حتیٰ کہ میں ٹھیک ہو گئی اور نصف چلی گئی۔ میں آج اس بوڑھے مچھیرے سے ملنا چاہتی ہوں، اور یہ راستہ جو دریائے جیہون کی طرف جا رہا ہے اسی بوڑھے ماہی گیر کی بستی اسی راستے پر ہے۔ اس کا نام شبرا ہے اور اس کی بیوی کا نام مرجینہ ہے۔ خینس نے گھوڑا اسی راہ پر ڈال دیا۔ چلو اسی راستے سے چلتے ہیں، میں بھی اس بوڑھے ماہی گیر کا شکریہ ادا کر دوں جو مصیبت میں تمہارے کام آیا۔ گھوڑا ان دونوں کو لیے اس راستے پر دھول اڑاتا ہوا دریا سے ہر لمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ خینس اور ماروا مچھیروں کی بستی میں داخل ہوئے اور بوڑھے شبرا کے مکان سے باہر وہ گھوڑے سے اتر کر مکان کے اندر گئے۔ صحن میں شبرا اور اس کی بیوی مرجینہ دونوں بیٹھے ہوئے ایک پرانے سے ٹوٹے ہوئے جال کی مرمت کر رہے تھے۔ ماروا اور اس کے ساتھ خینس کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھے۔ مرجینہ اٹھ کر ماروا کی بلائیں لینے لگی اور بوڑھا شبرا قریب ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مرجینہ نے خینس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ جوان کون ہے ماروا؟ ماروا نے پیار سے خینس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ خینس ہے جس سے میری شادی ہونا تھی۔ مرجینہ خوش ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے تم دونوں مل گئے ہو۔ ماروا نے شکوے کے انداز میں کہا، میں تم دونوں کو اتنے طلائی سکے دے گئی تھی، اس کے باوجود تم پھر ان پرانے اور بیکار جالوں کے چکر میں پھنس گئے ہو۔ مرجینہ بیچاری منہ بسورنے لگی۔ وہ ساری نقدی تو ہم سے بنی تمیم کے کچھ جوان چھین کر لے گئے۔ انہیں کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ماروا کو اپنے ہاں رکھ کر اس کا علاج کرایا تھا، تو بنی تمیم کے 5 جوان میرے ہاں آئے۔ وہ ہم دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو بری طرح مارا پیٹا بھی۔ آخر ہماری منت کرنے اور بستی کے لوگوں کے بیچ میں آ جانے پر انہوں نے ہمیں قتل کرنے کا ارادہ تو ترک کر دیا، تاہم وہ ہمارے گھر کی ساری نقدی چھین کر لے گئے۔ اس طرح ہم دوبارہ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خینس پہلی بار ان سے مخاطب ہوا، تم دونوں ہمارے ساتھ بستی میں چلو، وہاں ہمارا گھر ہے، تم دونوں اس میں رہو گے۔ بستی میں ہمارے باغات ہیں جن کی آمدنی اتنی ہے کہ 20-25 افراد کا کنبہ بڑی خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے۔
کیا تم دونوں ہمارے ساتھ چلو گے؟ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر شبرا نے جواب دیا، ہم دونوں ضرور تمہارے ساتھ چلیں گے۔ کیا تم بنی تمیم کے ان جوانوں کو بھی پہچان لوگے جو یہاں پر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے؟ ضرور پہچان لوں گا۔ تو پھر دونوں تیاری کرو اور چلو ہمارے ساتھ۔ شبرا جب کمرے میں جانے لگا تو ماروا نے اسے آواز دے کر روکا۔ پھر اپنی عبا کے نیچے سے اس نے چند سکے نکالے اور اسے دیتے ہوئے کہا، مرجینہ سفر کی تیاری کرتی ہے، تم جاؤ اور بستی کے کسی آدمی سے گھوڑا خرید لاؤ جس پر بیٹھ کر تم دونوں میاں بیوی ہمارے ساتھ چلو گے۔ شبرا نقدی لے کر باہر چلا گیا اور مرجینہ جلدی جلدی سفر کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شبرا ایک عمدہ گھوڑا خرید لایا اور چاروں فروار کی طرف کوچ کر گئے۔ دوپہر سے ذرا بعد خینس اپنی بستی میں داخل ہوا، اس حالت میں کہ ماروا اس کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ شبرا اور مرجینہ دونوں دوسرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ بستی میں شور مچ گیا تھا۔ سردار حریم اور خینس کے حامی گھروں کی عورتیں پھول برسا برسا کر گیت گانے لگی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ان گھروں کی عورتیں بھی خینس کے لیے استقبالیہ گیت گانے لگی تھیں جو سردار وکی کے حامی تھے۔ جب وہ بستی کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو گلی کوچوں میں عورتوں کے گونا گوں گیتوں کی بازگشت گونج اٹھی، جیسے اچانک آبشار پھوٹ نکلا ہو۔ ایک قبیلے کے شاہین سن، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیری جدائی کا عرصہ ہم نے اس طرح گزارا جیسے تپتے صحرا میں جو کے بیچ۔ اے ازل سے ہمارے دشمنوں کو پچاڑنے والی روح، ہم ہمیشہ تمہاری سلامتی کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ کعبہ کا رب تیری پرواز کو تیز اور تیری زنجیر کے وار کو دشمن کے لیے بھاری کر دے۔ اے ہم سے حسد کرنے والو، سنو، آج ہم اپنے شاہین کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ خبردار، اب ہمارے شاہین سے کوئی دشمنی نہ رکھے، ورنہ قبیلے کی ہزاروں تلواریں ایسے بدبخت انسان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی جو خینس بن یوسف جیسے جوان سے کینہ رکھے۔ خینس اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب سردار حریم کی حویلی کے پاس آیا تو وہاں بے شمار لوگ اس کے استقبال کو جمع ہو گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ کر اور نیچے جھک جھک کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ سردار حریم مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بڑی سریلی دھن میں گاتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، کافی عرصے بعد بستی میں داخلے پر مرحبا۔ چھتوں پر کچھ عورتوں کی آوازیں سنائی دیں، اے بستی کے چاند خوش آمدید۔ سردار حریم نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اور جب وہ اسے ساتھ لے کر اپنی حویلی میں داخل ہونے لگا تو ایک طرف سے سردار وکی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ لوگوں کے ہجوم میں آ کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے چلا کر پوچھا، خینس بن یوسف کو کون بستی میں لایا ہے؟ سردار حریم نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار کھینچ لی تھی۔ خینس بھی اپنی زنجیر اور ڈھال سنبھال چکا تھا۔ سردار حریم کے چہرے پر کچھ اس قسم کی سختی پھیل گئی تھی جیسے اپنے شکار کو بھنبوڑتے ہوئے کسی درندے سے اس کا شکار چھین لیا جائے۔ غصے سے اس کا چہرہ آگ کی مانند تپتپا اٹھا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی آتش فشاں ہو جو ابھی بھڑک اٹھے گا اور اپنے گرم لاوے سے ہر چیز کو جلا کر خاکستر بنا دے گا۔ لوگ سردار حریم کو اس حالت میں دیکھ کر اندازہ لگا گئے تھے آج کا دن قبیلے کے دونوں سرداروں کے درمیان فیصلہ کن دن ہوگا۔ سردار وکی نے پھر چیخ کر پوچھا، میں نے پوچھا ہے کون خینس بن یوسف کو بستی میں لایا ہے؟ سردار حریم اپنی تلوار کو لہراتا ہوا اور ہجوم کو چیرتا ہوا سردار وکی کے پاس آیا اور پھر غرا کر کہا، میں خینس بن یوسف کو بستی میں لایا ہوں۔ سردار وکی کی حالت زخمی سانپ کی سی تھی۔ کس سے پوچھ کر؟ سردار حریم کا غصہ اور آواز کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھوڑے سے اتر کر بات کرو، تم بنی تمیم کے سردار حریم سے مخاطب ہو۔ خینس جارود بن مصب، خزیمہ اور کئی مسلح جوانوں کے ساتھ سردار حریم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔
سردار وکی مست اونٹ کی سی آواز میں بولا، اس کا فیصلہ بھی آج ہی ہو جائے گا کہ بنی تمیم کا ہم دونوں میں سے کون سردار ہے۔ میں ابھی قبیلے کو جمع کرتا ہوں۔ سردار حریم نے سختی سے اسے ٹوکا، نیچی آواز میں بات کرو اور جمع کرو قبیلے کے سب جوانوں اور بوڑھوں کو، اور اپنی بے بسی کا تماشا دیکھو۔ سردار وکی نے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے ایک جوان سے کہا، قبیلے کے سب جوانوں اور بوڑھوں سے کہو کہ وہ تربیت کے میدان میں جمع ہوں۔ سردار حریم نے بھی اپنے پاس کھڑے جارود بن مصب سے کہا، جارود، تم بھی بنی تمیم کے جوانوں اور بوڑھوں کو کہو کہ تربیت کے میدان میں جمع ہوں۔ وکی نے پھر رعونت سے کہا، حریم، آج میں تجھے پورے قبیلے کے سامنے تمہاری گستاخی کی سزا دوں گا۔ سردار حریم اپنی تلوار ہلاتا ہوا وکی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک سردار کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گھوڑے سے اتر کر بات کرو، ورنہ میں ابھی اور یہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ سردار وکی کے کچھ حامی تلواریں کھینچ کر آگے بڑھے۔ اس طرح سردار حریم کے حامی بھی اپنی چمکتی ہوئی تلواریں لیے آگے بڑھے۔ ان میں سب سے آگے خینس تھا، جس کے ہاتھ میں زنجیر اور ڈھال موجود تھی۔ سردار وکی نے جب یہ صورت دیکھی تو اپنا گھوڑا واپس موڑتے ہوئے کہا، میں یہاں کسی غلط فہمی میں خون بہانا نہیں چاہتا۔ سب باتوں کا فیصلہ تربیت کے میدان میں قبیلے کے مردوں کے سامنے ہوگا۔ سردار وکی چلا گیا۔ سردار حریم واپس مڑا اور خینس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ دونوں جب ماروا کے پاس آئے تو سردار حریم نے ماروا سے کہا، تم اندر چلی جاؤ بیٹی اور آرام کرو۔ سردار نے قبیلے کی کچھ عورتوں کو ماروا کا خیال رکھنے کو کہا، جس کے جواب میں بڑی تیزی کے ساتھ کئی عورتیں آگے بڑھیں۔ انہوں نے ماروا کو سہارا دے کر گھوڑے سے نیچے اتارا اور دونوں شانوں سے اسے تھامتی ہوئی اندر لے گئیں۔ سردار حریم کی حویلی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور بڑی اضطراری کیفیت کے ساتھ خینس کے لیے دعا کی، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ قبیلے کے اس میدان میں جہاں نو عمر جوانوں کو جنگی تربیت دی جاتی تھی، بے شمار اور انگنت مرد جمع ہو چکے تھے۔ قبیلے کی عورتیں بھی ان مکانوں پر چڑھ کر تماشا دیکھنے کی منتظر تھیں جو تربیت گاہ کے ارد گرد تھے۔ ماروا بھی دوسری عورتوں کے ساتھ آ گئی تھی اور بڑی بےتابی سے میدان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کی نگاہیں بار بار خینس کا طواف کر رہی تھیں، جو اپنے گھوڑے پر سوار میدان کے ایک طرف سردار حریم کے ساتھ کھڑا تھا۔ سب لوگوں نے اپنے گھوڑے میدان میں ایک طرف باندھ دیے اور میدان کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ درمیانی حصہ خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ لوگ چونکہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے چاروں طرف شور سنائی دے رہا تھا۔ اتنے میں سردار وکی اٹھا اور میدان کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کچھ کہنے والا ہے، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ مکانوں کی چھتوں پر کھڑی عورتیں بھی سردار وکی کو سننے کی خاطر خاموش ہو گئیں۔ وکی نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، لوگو، خینس بن یوسف اپنے قبیلے کا باغی ہے۔ اس کے خلاف کئی ایک الزامات ہیں جن کی سزا موت ہے، اور ہمیں اس کی تلاش تھی۔ حریم آج اسے میری اجازت کے بغیر بستی میں لے آیا ہے، لہٰذا اس جرم میں حریم کو بھی میں باغی گردانتا ہوں۔ اور اب تم فیصلہ کرو قبیلے والو کہ ان دونوں باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ آج بلکہ ابھی سے حریم کو سردار نہیں کہا جائے گا۔ بھاری بھرکم اور سانولے سے ایک جوان نے اٹھ کر کہا، حریم اور خینس دونوں کے سر کاٹ کے بستی کے دروازے سے لٹکا دیے جائیں۔ دوسری طرف سے ایک اور جوان اٹھا اور غصے بھری آواز میں کہا، سردار حریم اور خینس کے سر کاٹنے والوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ ہم وکی کو سردار ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم سردار حریم کو بنی تمیم کا سردار مانتے ہیں۔ سردار حریم اور خینس کا کوئی جرم نہیں، اصل مجرم وکی ہے، جو قتیبہ بن مسلم، ہماری بہن عتیقہ، ہمارے بھائی حرب، خینس کے پورے خاندان کے علاوہ بے شمار لوگوں کا قاتل ہے۔ اس میدان میں اس قاتل کی سزا تجویز کی جائے گی۔ سردار وکی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔
سردار حریم بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور میدان کے وسط میں آ کر اس نے بلند آواز میں کہا، اے قبیلے والو، میں حریم بن عقبہ ہوں، میرا باپ سردار تھا اور تم ہی لوگوں نے مجھے بھی اپنا سردار بنایا۔ اگر تم مجھے اپنا سردار نہیں مانتے تو بخدا میں تمہارے درمیان ایک عام آدمی کسی زندگی بسر کرنے میں بھی خوشی محسوس کروں گا۔ اس قبیلے میں ایک ہی سردار ہوگا، میں یا وکی۔ بلند آواز سے بولو، تم کسے اپنا سردار مانتے ہو؟ لوگ بلند آواز میں شور کرنے لگے، تم قبیلے کے سردار ہو، ہم وکی سے نفرت کرتے ہیں اور تم سے درخواست کرتے ہیں کہ وکی کو ہمارے سامنے اس کے جرموں کی سزا دو۔ کچھ لوگ سردار وکی کے حق میں بھی بولے، مگر ان کی آواز دوسرے لوگوں کی آوازوں میں دب کر رہ گئی۔ سردار حریم نے اپنے پاس کھڑے وکی کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، دیکھ لی اپنی بے بسی، تمہارے بجائے لوگوں نے مجھے اپنا سردار مان لیا ہے۔ اب تمہیں تمہارے گناہوں کی مناسب سزا دینے کے لیے میں تمہیں قبیلے کے شاہین خینس بن یوسف کے حوالے کر دوں گا، جو ایک منصف اور قاضی بن کر تمہارا فیصلہ کرے گا۔ سب سے زیادہ تم نے اسی کے خاندان سے زیادتیاں کی ہیں، وہ تمہارے گناہوں سے اچھی طرح واقف ہے اور وہی تمہارے لیے مناسب سزا تجویز کر سکتا ہے۔ سردار وکی نے جھوٹی امید کا سہارا لیتے ہوئے پھر کہا، چند آدمی جو تمہارے حق میں بول گئے ہیں، ان سے یہ اندازہ نہ لگاؤ حریم کہ تم قبیلے میں مجھ سے زیادہ ہر دل عزیز ہو۔ میں اپنی غضبناک آواز میں جب انہیں تمہارے خلاف کوئی حکم دوں گا تو وہ کبھی انکار نہ کریں گے۔ سردار حریم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تم نے جن درموں کے بدلے لوگوں کو خریدا تھا ان کی چمک اب ختم ہو چکی ہے اور لوگ جان چکے ہیں کہ تم مکار ہو۔ میں تمہاری یہ غلط فہمی ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ سردار حریم نے بلند آواز میں کہا، اے اہل قبیلہ، جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ میدان کے بائیں طرف بیٹھ جائیں اور جو وکی کے ساتھ ہیں وہ دائیں طرف ہو جائیں۔ میں تمہیں اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، کسی پر کوئی جبر نہیں۔ ایک بار قبیلے کے سارے مرد اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سب نے دیکھا زیادہ تر لوگ میدان کے بائیں طرف جمع ہو گئے۔ سردار وکی کی طرف چند جوان ہی رہ گئے تھے۔ سردار حریم نے منہ سے تو سردار وکی سے کچھ نہ کہا، مگر ایسے زہریلے انداز میں وکی کی طرف دیکھا جس کا اندازہ صرف وکی ہی لگا سکتا تھا۔ میدان کے بائیں جانب منہ کر کے سردار حریم نے چلا کر کہا، خینس بن یوسف میرے پاس آ جائے۔ لوگوں کے ہجوم سے خینس باہر نکلا اور تیز تیز چلتا ہوا سردار حریم کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حریم نے پھر بلند آواز سے کہا، اے بنی تمیم، میرے نظریے کے مطابق وکی مجرم اور گناہ گار ہے۔ میں اس میدان میں خینس بن یوسف کو اس کے لیے منصف مقرر کرتا ہوں۔ یہ جو بھی اس کی سزا تجویز کرے گا مجھے منظور ہوگی۔ سردار حریم پیچھے ہٹ گیا۔ خینس اپنی آہنی زنجیر زمین پر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا اور سردار وکی سے کہا، وکی، بنی تمیم نے مجھے تمہارے لیے منصف مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان جوانوں کو علیحدہ کر کے کھڑے کر دو جنہوں نے تمہارے ساتھ میرے سردار اور عالم اسلام کے نامور جرنیل قتیبہ بن مسلم کو قتل کیا تھا۔ وکی خاموش کھڑا رہا اور سہمی ہوئی جنگلی گائے کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وقت ضائع نہ کرو وکی، جو کچھ میں نے کہا ہے فوراً اس پر عمل کرو، ورنہ تم جانتے ہو میرا نام خینس بن یوسف ہے اور میں اپنی مرضی سے کام لینا جانتا ہوں، اور تم دیکھتے ہو میری زنجیر میرے پاس ہے اور اس کا صرف ایک ہی ہلکا سا وار انسانی کھوپڑی کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ وکی میدان کے دائیں جانب آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، اس کے پیچھے پیچھے خینس تھا۔ وکی نے منہ سے بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے چند جوانوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر علیحدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ خینس نے بلند آواز سے میدان کی بائیں طرف منہ کر کے کہا، جارود بن مصعب یہاں میرے پاس آ جائے۔
جارود بن مصعب جب وہاں آیا تو خینس نے اسے کہا، یہ سب قتیبہ بن مسلم کے قاتل ہیں، انہیں سامنے والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو۔ جارود انہیں لے جا کر دیوار کے پاس کھڑا کر آیا۔ خینس نے پھر وکی سے کہا، اب ان جوانوں کو نکالو جنہوں نے ماروا کی ٹانگ کاٹی تھی۔ وکی نے مسکینوں کی طرح جواب دیا، انہیں ماروا نے مقابلے میں ختم کر دیا تھا۔ اچھا، اب ان جوانوں کو نکالو جنہوں نے مچھیروں کی بستی میں جا کر اس بوڑھے مچھیرے اور اس کی بیوی کا مال چھین کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے اس وقت ماروا کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب اس کی ٹانگ کٹ چکی تھی۔ وکی نے کچھ اور جوان علیحدہ کیے اور انہیں بھی جارود نے لے جا کر پہلے جوانوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ خینس پھر بولا، اور سنو وکی، تم قتیبہ بن مسلم کے قاتل ہو، تم میرے اہل خانہ کے قاتل ہو، تم سردار حریم کی لڑکی عتیقہ اور میرے بھائی حرب کے قاتل ہو۔ ان جرائم کی صفائی میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ وکی نے کوئی جواب نہ دیا تو خینس کا اشارہ پا کر جارود نے اسے بھی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ خینس نے جارود کے کان میں کچھ کہا، وہ میدان سے باہر گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ کچھ جوان بھی تھے جو برہنہ تلواریں اٹھائے ہوئے تھے۔ سارے مجرم وکی سمیت دیوار کے ساتھ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اس طرح گردنیں جھکا لی جس طرح مجرم قربان گاہ پر جھکاتے ہیں۔ جارود کے ساتھ میدان میں نمودار ہونے والے جوان ان کی طرف بڑھے اور سب کی گردنیں اڑا دیں۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ خینس سردار حریم کے ساتھ اس کی حویلی میں داخل ہوا۔ ماروا، شبرہ اور مرجینہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سردار حریم نے ایک لونڈی کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور بڑی نرمی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، کیا مہمان کھانا کھا چکے ہیں؟ لونڈی نے اپنا سر قدرے خم کر لیا اور بڑے ادب سے جواب دیا، بوڑھا مرد اور اس کے ساتھ ادھیڑ عمر کی عورت جن کا نام میں نہیں جانتی کھانا کھا چکے ہیں، اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکی جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور جو پہلے بھی کچھ عرصہ ہماری بستی میں ماروا کے نام سے رہی ہے، کھانا کھانے سے انکار کرتی ہے۔ سردار حریم نے فکرمندی سے پوچھا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اسے کوئی شکایت ہے؟ اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی سردار۔ سردار حریم خینس کے ساتھ حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، اسے یہیں بلا لاؤ۔ لونڈی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ماروا اس کے ساتھ تھی۔ جو ہی وہ سردار کے کمرے میں داخل ہوئی، سردار نے خود اٹھ کر ماروا کو کرسی پیش کی اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ماروا بار بار چور نگاہوں سے خینس کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اسی دوران سردار حریم نے اسے مخاطب کیا، ہماری بیٹی نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ماروا نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، تاہم وہ بڑی بے چینی سے پہلو بدل بدل کر خینس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ اسے کوئی بات سمجھانا چاہتی تھی، مگر خینس مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سردار کو پھر بولنا پڑا، ہماری بیٹی نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شرماتے شرماتے ماروا نے جواب دیا، خینس یہاں نہ تھا سردار، اس لیے میں اکیلی کیسے کھانا کھاتی؟ سردار حریم نے اس کی بات کاٹ کر ایک زوردار کہکا لگایا اور لونڈی سے کہا، حرما، تم ہماری بیٹی کی بات سمجھی ہی نہیں، جاؤ اور یہیں کھانا لے آؤ، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ حرما خوب مطمئن دکھائی دے رہی تھی، مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی اور دوسرے غلاموں کی مدد سے کھانے کے برتن لا لا کر اس کمرے میں لگانے لگی۔ حرما جب برتن سمیٹ کر لے گئی تو ماروا کی طرف دیکھتے ہوئے سردار حریم نے دکھ سے پوچھا، بیٹی، کیا تم جانتی ہو میری بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام عتیقہ تھا؟ ماروا نے غمزدہ سی آواز میں کہا، جانتی ہوں سردار،
اور کیا تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس کی شادی خینس کے بھائی حرب سے ہونے والی تھی؟ ماروا کی آواز ڈوبنے لگی۔ ہاں سردار، اس کا بھی مجھے علم ہے۔